بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التبعیت مطہرات کی فہرست شمار کر رہے تھے کہ کون کون سی چیز مطہرات میں شامل ہے اور کسی بھی شے کے مطہر ہونے پر دلیل کیا ہے۔ مطہرات کی فہرست میں 8ویں نمبر پر جس کا آیت اللہ ایروانی دامد اللہ العالی نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے التبعیہ، کہ کوئی شے کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے پاک شمار ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو پاک کیا نہیں ہے، ہم نے اس کو چھیڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ شے جس کے تابع ہے چونکہ اس کا مطبوع پاک ہے اور یہ اس کے تابع ہے، لہذا یہ بھی تبعیت کی بنیاد پر پاک ہوگی۔ پس یہ تبعیت بھی مطہرات میں سے ہے۔ کافر نے کلمہ پڑھ لیا، جو ہی کلمہ اس نے پڑھ لیا کفر کی نجاست ختم۔ اگر کفر کی نجاست ختم تو اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے بالطبع وہ بھی پاک شمار ہوگا۔ ایک برتن میں شراب پڑا تھا، وہ شراب سرکہ بن گیا۔ جب شراب سرکہ بنے گا تو جس برتن میں وہ ہوگا جب سرکہ بن کر وہ پاک ہوگا وہ برتن بھی بالطبع پاک شمار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تبعیہ، کہ کوئی شے کسی کے تابع ہونے کی بنیاد پر پاک ہو جائے۔ اب انہوں نے 5-6 مثالیں دی ہیں کہ کون کون سی شے کس شے کے تابع ہونے کی بنیاد پر پاک ہو جاتی ہے، اور پھر ہر ایک کی دلیل بالکل آسان اور سیدھا سیدھا فرماتے ہیں۔ الثامن، مطہرات کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے التبعیہ۔ تبعیہ میں نے آپ کو آسان گزارش کر دی کہ کوئی شے کسی کے تابع ہو، وہ مطبوع چونکہ پاک ہے، بس اس کی تابع ہونے کی بنیاد پر یہ بھی پاک۔ یہ تبعیت مطہرات میں سے یوں ہے۔ مثال دیں گے کلیئر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نمبر 1، اذا اسلم الکافر، جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، تابعہ ثیابہ وولدہ فی الطہارہ، تو اس کا لباس بھی طہارت میں اسی کا تابع ہوگا، یعنی بالطبع اس کا لباس بھی پاک ہو جائے گا، وولدہ، اور اس کے بچے بھی بالطبع، چونکہ جب والدین مسلمان ہو گئے تو بچے بھی بالطبع، حالانکہ ہم نے کپڑوں کو پاک کیا نہیں ہے، بچوں کو ابھی کلمہ پڑھایا نہیں ہے، لیکن بالطبع وہ بھی، یہ اس کو کہتے ہیں تبعیت، یعنی طہارت میں اس کے چونکہ والدین وہ کافر پاک ہو گیا تو اس کی اتباع میں، اس کی تبعیت میں یہ بھی پاک۔ ایک اور مورد، اذا سبی المسلم طفلا، اگر کوئی مسلمان کسی نابالغ بچے کو قیدی بناتا ہے، میدان جنگ سے ایک بچے کو قیدی بنایا، تابعہ فی الطہارہ، چونکہ قیدی کرنے والا مسلمان ہے اور جس کو قیدی کیا وہ طفل نابالغ ہے، تو وہ نابالغ طہارت میں اس مسلمان قیدی کرنے والے کے تابع ہوگا، کیا؟ یعنی وہ بھی پاک شمار ہوگا۔ اذا لم یکن معہ احد آبائہ، بشرطے کہ اس نابالغ بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ساتھ نہ ہو، اگر وہ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے حکم میں ہوں گے۔ ایک اور مثال تبعیت کی،
اوان الخمر، شراب حرام ہے، نجس ہے۔ اب شراب کے برتن تطہر بالطبع اذا انقلبت خلا، اگر وہ خمر سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو پس جب سرکہ میں تبدیل ہو جائے گا وہ حلال بھی ہو جائے گا، پاک بالطبع، جس برتن میں ہوگا وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ کل بھی بات آئی تھی انقلاب میں۔ چوتھی مثال طبیعت کی، اوان العصیر العنبی، انگوروں کا جو جوس ہوتا ہے، جو پانی اگر وہ جوش مار جائے، اس میں غلیان آ جائے، ابھی 2/3 کم نہ ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے قبل ذہاب ثلثین، 2/3 کم ہونے سے پہلے نجاست کے قائل ہوں، ہم نے اس کو ابالا 3 لیٹر میں سے باقی رہ گیا 1 لیٹر، جب 2 حصے ختم ہو گئے 1 حصہ رہ گیا تو وہ عصیر بھی پاک اور حلال، تطہر بالطبع، تو اس کے برتن بھی بالطبع پاک ہو جاتا ہے، جس برتن میں ہوگا اذا ذهب ثلثہ، کہ جب 2/3 ختم، جو ہی وہ خود پاک ہوگی، جس برتن میں ہوگا وہ بھی پاک۔ 5ویں مثال طبیعت کی، ید المغسل للمیت، جو شخص کسی میت کو غسل دے رہا ہو، اس غسل دینے والے کے ہاتھ، والسدہ، سدہ پھٹے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے، مرادی ترجمہ کریں، سدہ وہ جگہ جہاں پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ اب وہ لکڑی کا پھٹا ہو تو، یا جیسے شہروں میں لوگوں نے پکی جگہ اوپر تھلی سی بنائی ہوتی ہے، وہ یعنی جس جگہ پر میت کو رکھ کر غسل دیا جاتا ہے وہ، التی یغسل علیہا، جس پر غسل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح والثیاب التی، وہ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے بدن پر، شرمگاہوں پر ایک کپڑا ہم ڈال کے رکھتے ہیں، تو وہ کپڑا تتبعو المیت فی الطہارہ، جب میت کے 3 غسل مکمل ہوں گے وہ میت پاک ہو جائے گا، تو مغسل غسل دینے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، وہ پھٹا یا وہ پکی جگہ جہاں پر رکھ کے اس کو غسل دیا جا رہا تھا وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، اور جو اوپر کپڑے کا ٹکڑا ہم نے شرمگاہوں پر رکھا ہوا تھا، جب 3 غسل پورے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے تبعیہ، کہ کوئی شے کسی کے تابع ہونے کی بنیاد پر پاک ہو۔ والمستند فی ذالک، چلو یہ تو آ گیا حکم، یہ تو ہو گیا آپ کا فتویٰ، لیکن ہمیں تو ہر ایک کی دلیل چاہیے۔ اب دلیل نمبر 1 ہم نے کہا تھا کہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو بالطبع اس کے لباس پاک ہو جاتے ہیں، اما طہارت الثیاب فلما تقدم، اس کی بات گزر گئی پیچھے، کیوں؟ چونکہ کہیں بھی شارع نے اس کو مسلمان ہونے کے بعد علیحدہ سے اس کے کپڑے پاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہی کافی ہے کہ جب وہ خود پاک ہو گیا، اس کا لباس پاک ہے، اگر اس پر کوئی اور خارجی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو۔ اما طہارت الولد باسلام احد ابویہ، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو بالطبع اس کا بچے بھی پاک ہوں گے۔ جب ماں باپ میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہم نے کہتے ہیں وہ طاہر، وہ طہارت جاتا ہے، تو بالطبع جو بچہ ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے فلقاعدۃ الطہارہ، اس لیے کہ بچہ تابع ہوتا ہے ماں باپ کے، ماں باپ میں سے ایک ہو گیا مسلمان، بچہ اس کے ساتھ ہے، تو قاعدہ طہارت یہ کہتا ہے کہ اگر ماں یا باپ وہ مسلمان ہو گئے، وہ پاک ہیں، تو بالطبع جو اولاد اس کے ساتھ ہے وہ بھی پاک ہے، چونکہ نجاست کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، پوری توجہ، بچے کی نجاست پر ہمارے پاس دلیل کیا تھی؟ بڑا آسان، ہمارے پاس دلیل تھی اجماع قائم ہے اس بات پر
کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ کافر ہوں گے تو وہ بچہ بھی کافر ہوگا، چونکہ بچہ تو ابھی نابالغ ہے، اس نے تو ابھی نہ اسلام کا اظہار کیا نہ غیر اسلام کا۔ اجماع اس بات پر ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہوں گے تو بچہ بھی کافر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر ماں باپ دونوں کافر ہیں تو اجماع دلیل کے مطابق اولاد کافر، لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا ہے تو اجماع تو ختم ہو گیا۔ اجماع تھا کہ اگر دونوں کافر ہوں تو اولاد کافر ہے، یہاں دونوں کافر نہیں ہے، جہاں پر ایک مسلمان ہو گیا بس اجماع ختم۔ اجماع دلیل لبی ہوتے لفظی کے مقابل میں، اور دلیل لبی میں اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ قدر متیقن پر اکتفا ہوتا ہے۔ قدر متیقن یہ تھا کہ دونوں کافر ہوں تو اولاد نجس ہوگی، لیکن اب ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا، مورد اجماع سے خارج ہو گیا۔ جب خارج ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جب ایک مسلمان ہوگا اولاد بھی بالطبع پاک ہوگی۔ فرماتے ہیں بعد قصور دلیل نجاست ہی، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی نجاست کی جو دلیل ہے وہ دلیل ماں یا باپ میں سے ایک کے مسلمان ہونے کے بعد وہ دلیل نجاست قاصر ہے، وہ اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتی، وہ رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا تھی؟ دلیل تھی هو الاجماع، اجماع قائم تھا کس بات پر؟ کہ اگر ماں باپ دونوں کافر ہوں تو اولاد بھی نجس اور کافر ہوتی۔ خوب، وهو الاجماع الذي هو دلیل لبی، دلیل اجماع کوئی دلیل لفظی تو نہیں ہے، یہ دلیل لبی ہے، استنباطی ہے۔ یقتصر فیہ علی القدر المتیقن، اور ہمیشہ دلیل لبی میں قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ قدر متیقن کیا تھی؟ وہ یہ تھی اذا لم یسلم احد ابوائہ، کہ اگر بچے کے ماں باپ میں سے کوئی بھی اسلام نہ لائے تو جیسے وہ نجس ویسے بچے بھی نجس۔ اب چونکہ ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اجماع والی دلیل اب یہاں کارآمد نہیں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بالطبع، وہ ماں یا باپ مسلمان ہو گیا تو بالطبع یہ بھی پاک ہو جائے گا، ختم۔ تیسری بات، اما تبعیت الاسیر غیر البالغ للمسلم، ہم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی نابالغ کو قیدی کرتا ہے تو چونکہ قیدی کرنے والا مسلمان ہے بچہ بھی بالطبع مسلم ہوگا۔ فالنفس ما تقدم، دلیل وہی ہے جو ہم نے اوپر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نجاست پر تو دلیل تھی اجماع تھا کہ جب دونوں کافر ہوں، ہمیں پتہ نہیں، اب یہ تو بچہ قیدی ہے، ماں باپ دونوں کافر ہیں، ایک مسلمان ہے کافر معلوم نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں قیدی ہے وہ مسلمان ہے، بالطبع یہ بھی پاک ہوگا۔ اما اختصاص التبعیہ، لیکن یہ کیوں کہا کہ اگر نابالغ کو کوئی مسلمان قیدی بنائے تو طاہر ہوگا، اس کے پاک ہونے کے بعد یہ بالغ کی کیوں نہیں کی؟ فرماتے ہیں اس لیے لکون البالغ موضوعا مستقلا للنجاسہ، اس لیے کہ جو بالغ ہوتا ہے وہ تو یا اظہار اسلام کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ مستقل نجاست کا موضوع ہے، وہ کسی کے تابع ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بعد صدق عنوان الیہودی ونا بھی فرق کرو، جو بالغ ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ کافر عربی ہے، یا کہیں گے عیسائی ہے، یا کہیں گے یہودی ہے، لیکن جو نابالغ ہے وہ ابھی تابع ہوتا ہے کسی کا، تو اس لیے نابالغ کی طہارت کی بات کی ہے، بالغ کی بات نہیں کی۔ وہ جیسا اظہار کرے گا اپنے دین و مذہب کا اس کے مطابق اس پر حکم ہوگا۔ خوب، ساتھ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی نابالغ کو قیدی کرے اور نابالغ کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے بھی کوئی ساتھ نہ ہو تو یہ بچہ طہارت میں مسلمان کا تابع ہوگا۔ یہ بات کیوں؟ توجہ، اما اختصاص الحکم بمن لم یکن معہ عہد آبائہ، کہ یہ طہارت میں مسلمان کی اتباع کا جو ہم نے حکم لگایا یہ تب کیا کہ بشرطے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے کوئی نہ ہو۔ یہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں اس لیے للاجماع علی تبعیت لحف النجاسہ اذا کان معہ، اس لیے کہ اگر اس کا ماں یا باپ ساتھ ہوں گے، اگر ماں باپ کافر ہوں گے تو پھر بچہ بھی بالطبع
وہ بھی نجس ہوگا، وہ کافر ہوگا، چونکہ وہ پھر اس وقت ماں یا باپ کا تابع شمار ہوگا، نہ کہ اس قید کرنے والے مسلم کا، تو اس وجہ سے ختم۔ اما طہارت اوان الخمر اذا انقلبت خلا، ہم نے کہا ہے کہ جب شراب سرکہ بن جائے تو جس برتن میں شراب تھا، جب وہ شراب سرکہ میں تبدیل ہوگا تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لما تقدم فی مطہریت الانقلاب، چونکہ یہ کل جب انقلاب کی بات ہے ہم نے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ برتن میں پڑا ہوا شراب بالفعل پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو لیکن وہ برتن نجس ہو۔ بھئی اگر برتن نجس ہے تو وہ بھی پھر تبذات نجس ہو جائے گا، وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اس کا پاک ہونا اس بات پر داد کرتا ہے کیا کہ لازمہ یہ ہے کہ وہ برتن بھی پاک ہے۔ آسان۔ اما طہارت اوان الاسیر نبی اذا ذهب ثلثه، او اسیر نبی اگر جوش کھا جائے 2/3 سے کم ہو تو ہم اگر قائل ہو جائیں کہ وہ حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، لیکن جب اس کے 2/3 ختم ہو جائیں، 3 لیٹر میں سے 1 لیٹر رہ جائے تو ہم نے کہا وہ پاک ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ تو جس برتن میں وہ ہوگا، اور جس برتن میں ابالا گیا، تو جس برتن میں ابال کے وہ 3 لیٹر سے 1 لیٹر پر آیا اور ہم نے کہا کہ یہ پاک ہے، تو وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ لما دل علی حلیتہ بذہاب ثلثیہ، اس لیے کہ دلیل کہتی ہے جب 2 ثلث ختم، 3 لیٹر میں سے 2 لیٹر ابل کے ختم ہو گئے تو جو تیسرا لیٹر بچ گیا وہ پاک۔ بھئی اگر وہ پاک ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جس برتن میں ہے پھر وہ برتن بھی پاک ہے۔ الملازم لطہارتہ و طہارت الاناء، اس وہ دلیل کا لازمہ کیا ہے کہ وہ خود بھی پاک، وہ برتن بھی پاک۔ اس طہارت ہوا بقاء الاناء نجسا، اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ابلنے کے بعد جب 1 لیٹر رہ جائے، وہ 1 لیٹر جو اندر ہے اسیر وہ تو پاک ہے لیکن جس برتن میں ہے وہ نجس ہے، فرماتے ہیں لغو ظاہر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ برتن نجس ہے تو پھر وہ بھی نجس ہوگا، اس کا پاک ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ برتن بھی پاک ہو گیا۔ اگلی بات، اما طہارت ید المغسل، ہم نے کہا ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے رہا ہے، جب اس کے غسل مکمل ہوں گے تو مغسل کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، جس پھٹے پر یا جس جگہ پر رکھ کے غسل دیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، اور جو کپڑا اوپر رکھا ہے وہ بھی 3 غسل جب مکمل ہوں گے وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ دلیل فَلِسِيرَةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَىٰ عَدَمِ تَطْهِيرِهَا بَعْدَ التَّغْسِيلِ، اس لیے کہ جب میت کو 3 غسل دے دیے جاتے ہیں میت پاک ہو جاتا ہے، تو سیرت قطعیہ اس بات پر ہے کہ پھر بعد میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اب اس پٹا ابھی تک نجس ہے، یا فرق ہو جو کپڑا اوپر تھا وہ ابھی تک نجس ہے، یا غاسل جو مغسل تھا اس کے ہاتھ ابھی نجس ہیں وہ علیحدہ پاک کرے، نا ایسا نہیں ہے، سیرت قائم ہے۔ دوسرا وَلِلْإِطْلَاقِ الْمَقَامِ، بات ایک ہوتا ہے اطلاق لفظی، ایک ہوتا ہے اطلاق مقامی۔ اطلاق مقامی سے مراد کیا ہے کہ اگر یہاں پر مغسل کے ہاتھ پاک نہ ہوئے ہوتے تو امام ضرور بیان کرتے کہ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ علیحدہ سے پاک کرے، لیکن امام کا بیان نہ کرنا، روایات میں ان طہارت کا علیحدہ سے حکم نہ ہونا، یہ اطلاق مقامی بتاتا ہے کہ وہ ساتھ ہی پاک ہو جائیں گے، ان کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلِلْإِطْلَاقِ الْمَقَامِ فَإِنَّ سُقُوطَ النُّصُوصِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِوُجُوبِ تطہیرها، چونکہ روایات میں مغسل کے ہاتھوں کا بعد میں علیحدہ سے پاک کرنا یا اس کپڑے کو علیحدہ سے پاک کرنا، یہ پھٹے کا پاک کرنے کا حکم نہ ہونا دلالت کرتا ہے علی طہارتها کہ یہ سب پاک ہیں، تب ان لطہارت المیت کہ جب میت پاک ہو گیا تو پھر یہ چیزیں بھی پاک، مغسل کے ہاتھ بھی پاک، جو شرمگاہ پر کپڑا تھا وہ بھی پاک، جس پھٹے پر لٹا کے ہم غسل دے رہے تھے وہ جگہ بھی بالتاب پاک۔ یہ تھے سارے 7-8 موارد تبعیت کے۔ 9ویں نمبر پر مطہرات میں سے ایک مطہر ہوتا ہے، وہ ہے زوال عین النجاسہ۔ بعض صورتوں میں بعض جگہوں پر
عین نجاست اگر ہٹ جائے، عین نجاست زائل ہو جائے تو بس وہ جگہ وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کو علیحدہ سے پانی کے ساتھ پاک کرنے وغیرہ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ ہے، یہاں پر خون لگ جائے تو ہمیں ضرورت ہے کہ پانی شانی ڈال کر اس کو پاک کیا جائے، چاہے خون ہٹ بھی جائے پھر بھی اس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جب تک عین نجاست موجود ہے وہ نجس ہیں، لیکن جو ہی عین نجاست ختم ہوگی بس عین نجاست ختم ہوتے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ زوال عین النجاسہ، مطہرات میں سے 9 نمبر پر ذکر کیا ہے کہ عین نجاست کا زائل ہونا، عین نجاست کا ختم ہو جانا، عین نجاست کا ہٹ جانا، بعض مقامات پر یہ بھی مطہرات میں سے ہے، بس عین نجاست ختم تو وہ پاک۔ تطہر بواطن الانسان وجسد الحیوان، انسان کے بواطن اندرونی حصے، یہ منہ کا اندر کا حصہ، کان کا اندر کا حصہ، آنکھ کا اندر کا حصہ، وجسد الحیوان یا کسی حیوان کا جسم، یہ پاک ہو جاتے ہیں بے زوال عین النجاست عنہما، جب انسان کے باطن سے عین نجاست ختم ہو جائے یا کسی حیوان کے جسم سے عین نجاست ختم ہو جائے۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا، جو ہی خون آنا ختم ہوگا اندر کا حصہ پاک ہو جائے گا، خالی باہر اگر لگا ہے تو اس کو پاک کرنا ہوگا۔ دانتوں سے خون آ رہا تھا، جب تک آ رہا ہے نجس ہے، جب خون آنا بند ہو جائے گا بس وہ پاک ہو جائیں گے، اگر باہر لگا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ہوگا۔ جسد حیوان، کوئی بلی شیلی تھی یا ایسے جانور کے جن کا جسم ظاہری طور پہ پاک ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو جو ہی وہ نجاست ان کے جسم سے ہٹ جائے گی بس وہ پاک ہو جائیں گے، ان کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ والمستند فی ذلک، کیا دلیل موجود ہے۔ اما طہارت البواطن، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ انسان کے اندرونی سے، کان کا اندر کا حصہ، ناک کا اندر کا حصہ، منہ کا اندر کا حصہ، یہ عین نجاست کے ظاہر ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دلیل فَلِلْإِنْعِقَادِ السِّيرَةِ الْقَطْعِيَّةِ لِلْمُتَشَرِّعَةِ عَلَى ذَلِكَ، ایک تو سیرت متشرعہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اہل اسلام ہیں، اہل دین ہیں، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ناک کے اندر سے خون آ رہا ہو، جب وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ اندر کے حصے کو ہمیشہ پاک سمجھتے ہیں، اس کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہکذا ناک کان۔ فمن تنجس باطن اذنہ بخروج الدم، فرماتے ہیں اگر کسی کے کان کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے، کیوں؟ وہاں سے خون نکل آیا مثلاً، لا یغسلہ بالماء، تو مسلمان اس کو اندر کے حصے کو پانی سے نہیں دھوتے۔ وہکذا من تنجس باطن عنفہ، جس کے ناک کا اندر کا حصہ، او بینا ما بین اسنانہ، یا اس کے دانتوں کے اندر کا حصہ اگر کوئی خون چھن نکل آئے تو وہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، علیحدہ سے جو ہی وہ خون آنا بند ہوتا ہے بس وہ پاک سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر باہر لگ گیا ہے تو اور بات ہے۔ اور پھر ہمارے پاس روایت موثقہ موجود ہے عمار صحاباتی کی، امام جعفر صادق علیہ السلام، سئل ابو عبداللہ علیہ السلام، امام سے سوال کیا گیا، ان رجل یخیل من انفہ الدم، کہ ایک شخص کے ناک سے خون بہہ رہا ہے، امام سے پوچھا گیا حل علیہ ان یغسل باطنہ، کیا اس پر لازم ہے کہ وہ اندر کے حصے کو دھوئے، یعنی جوف الانف، وہ ناک کے اندر کے حصے کو دھوئے؟ امام نے فرمایا انما علیہ ان یغسل ما ظاہر منہ، فرماتے نا اس پر واجب ہے کہ جو ظاہر، جو باہر کا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ والا حصہ مثلا خون لگا ہے، اس کو پاک کرے، اندر کے حصے کو پاک کرنا ضروری نہیں۔ آگے فرماتے ہیں بل ان فی تنجس البواطن، بلکہ اصلاً خود اس میں بھی بحث ہے، دقیق تأمل ہے، بحث ہے کہ آیا یہ اندرونی حصے جو بواطن ہیں، ناک کا اندر کا حصہ یا
کان کا اندر کیسا اگر خون نکل آئے تو آیا یہ نجس ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ خود اس میں بھی تعمل ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت نجاست وہ جب وہ خون باہر نکل آئے، جب تک اندر ہی اندر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ متنجس ہی نہ ہو۔ بہرحال اس میں بحث ہے کہ آیا بواطن متنجس ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ دوسری بات ہم نے کی کہ جو حیوانات ہیں، اگر کسی حیوان کے جسم پر نجاست لگ جائے تو ہم نے کہا ہے جو ہی وہ نجاست اس کے بدن سے زائل ہوگی بس وہ پاک ہو جائے گا، اس کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اما طہارت جسد الحیوان فللسیرۃ ایضا، پہلی دلیل تو وہی سیرت متشرعہ کہ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پاک سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ حیث لا یتحرز عن الحرۃ والجداد ونحوها مع العلم باصابۃ الدم وسائر نجاسات، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بلی ہو، مرغیاں ہوں، کبوتر ہوں، جتنے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں جہاں سے یقیناً کوئی نہ کوئی خون ان کے جسم پر کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ وسائر نجاسات، یا کوئی اور نجاست ان کے منہ پر دیگر اعضاء پر لگتی ہے۔ اما حین الولادہ، اور نہ ہو تو جب یہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ خون ہوتا ہے کم از کم اس وقت تو نجاست ہوتی ہے۔ او حین الصفات، یا جب یہ مذکر مؤنث آپس میں جفت گیری کرتے ہیں کم از کم اس وقت تو نجاست ہوتی ہے۔ او بقیت الحالات، تو ہمیں علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ان کو پاک نہیں کرتے متشرعہ، بس وہی نجاست زائل ہوتی ہے ان کو پاک شمارتا ہے۔ ما شک فی ورود المطہر بر العلم، جبکہ ہمیں شک بھی ہوتا ہے کہ آیا پتہ نہیں کوئی مطہر آیا کسی نے پانی ڈال کے ان کو پاک کیا یا پاک نہیں کیا، نہ ہمیں پتہ ہے۔ آگے فتح ہیں بل العلم، بلکہ ہمیں علم ہوتا ہے، شک تو دور کی بات ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے بعدم ہی کہ کسی نے پانی سے ان کو پاک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی ان کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دلیل ہے ہمارے۔ اور اس سے آگے یہ ہے کہ ان فی تنجس جسد الحیوان بالملاقات، کہ آیا حیوان کا جسم نجاست سے ملاقات سے نجس ہو بھی جاتا ہے یا نہیں ہوتا، متنجس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، خود اس مسئلہ میں بھی تعمل ہے، اس میں بھی بحث ہے دقیق آیا ہے بھی نہیں۔ وقد یستدل علی طہارت جسد الحیوان مع العلم بملاقاتہ للنجاست وزوالہا، ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، کون سی؟ کہ اگر کہ حیوان کا جسم پاک ہو جاتا ہے مع العلم، جبکہ ہمیں کنفرم تھا کہ اس کی نجاست سے ملاقات ہوئی، یعنی حیوان کے جسم پر نجاست کے لگنے کا ہمیں علم اور پھر اس نجاست کے زائل ہونے کا بھی ہمیں علم، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے بے مثل صحیحت ہے، یہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جہاں نجاست لگنے کا بھی علم، زائل ہونے کا بھی علم، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا بدن پاک ہو گیا، علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا یہ روایت صحیح ہے علی بن جعفر کی عن اخی ہے، اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، امام موسیٰ خادم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا عن فارۃ واقعت فی حب دہن، کہ جناب ایک چوہا ایک آئل گھی تھا یا کوئی تیل تھا اس کے برتن میں گر گیا، وَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَن تَمُوتَ، لیکن مرنے سے پہلے پہلے زندہ اس کو نکال لیا گیا، أَيَبِيعُهُ مِن مسلم، کیا اس کو کسی مسلمان کے پاس بیچ سکتے ہیں؟ قال، امام نے فرمایا نعم، بالکل بیچ سکتے ہو، يُدَهَنُ مِنْهُ، اس سے مالش وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر غور کرو، وہ جو چوہا گرا تھا اور اس کو زندہ نکال لیا گیا، اس کا مقام بول و غائط تو ہوتا ہے، چوہے طہارت شہارت تو نہیں کرتے، وہ گرا اور زندہ نکالا، امام نے کہا بس کافی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ عین نجاست نہ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بے تقریب ان الحکم بطہارت الدہن، کہ امام کا یہ فرمانا کہ وہ آئل پاک ہے دلالت کرتا ہے علی طہارت موضع بول الفارہ، کہ اس چوہے کے موضع بول پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پس یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ بدن حیوان سے
اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ